ہم اپنے مفاد کو قوم کے مفاد پر قربان کرنا سیکھ لیں تو قوم ترقی کرنا شروع کر دے گی۔ عظیم لوگوں کے ساتھ وابستگی اس وقت تک خطرناک ہو سکتی ہے جب تک وہ عظیم لوگ ایک مذہبی زندگی نہ گزار رہے ہوں۔ بے تعلق نصیحت یا بے تعلق تبلیغ ایسے ہے جیسے زبان غیر میں تقریر کرنا۔ مایوسی راستے کا سب سے بڑا راہزن ہے۔ عمر 100 کی گزاری ہے تو بقیہ کم از کم بیدار رہنے کی تمنا میں گزاری جائے۔ قرآن کو پڑھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن جس اخلاق کی تعلیم دے رہا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا اخلاق ہے۔ جو آج خوش نصیب ہے وہ کل بھی خوش نصیب ہوگا۔ لوگوں نے سامان کو پکڑ رکھا ہے اور سامان نے لوگوں کو۔ کسی چیز کو روکنے کے لیے خود رکنا پڑتا ہے۔ انسان کی ملکیت اس کی مالک ہو گئی ہے۔ ایسی بھی راتیں آتی ہیں کہ رات کٹ جاتی ہے اور سورج نہیں نکلتا۔ ایسے بھی دن آئے کہ سورج ڈوب گیا، روشنی باقی رہی۔ کوئی انسان اللہ کے بغیر نہیں اور اللہ ہر انسان کے علاوہ ہے۔ گھر والوں کو خوش رکھو، اللہ خوش ہو جائے گا۔ خزانے لامحدود ہیں لیکن انسان کے پاس وقت محدود ہے۔ جس نے اللہ کا راز دریافت کر لیا اس نے یہی کہا کہ اس کی معرفت یہی ہے کہ اس کی معرفت نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کی نگاہ بلند ہونے سے قاصر ہے تو اپنے پاؤں کے پاس دیکھو، کوئی نہ کوئی چیز آپ کی توجہ کی محتاج ہوگی۔ کائنات سے توجہ طلب کرنا اتنا اہم نہیں جتنا اس کو توجہ دینا۔ ماضی گیا، ختم ہو گیا، لیکن نہ جاتا ہے نہ ختم ہوتا ہے۔ لوگ دوست کو چھوڑ دیتے ہیں، بحث کو نہیں چھوڑتے۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے اپنے ارشاد کے مطابق وہ ہمارا ذکر کرتا ہے۔ نیکی دراصل انسانوں کے ساتھ نیک سلوک کا نام ہے۔ خالی نیکی تو کوئی نیکی نہیں۔ مجرم وہ ہوگا جو قانون کی زد میں آئے، اور جو قانون کی نظر سے بچ جائے وہ مجرم ہی نہیں کہلائے گا۔ لیکن لوگوں کی شمولیت کے بعد گنہگار ہے، چاہے لوگوں میں نیکوکار ہی کیوں نہ مشہور ہو۔ اگر جیب برابر ہو بھی جائے تو ذہن برابر نہیں ہوگا۔ لوگ حکمران بننا چاہتے ہیں لیکن بنے ہوئے حکمرانوں کے خلاف نفرت رکھتے ہیں۔ عید کی خوشی کسی مال سے پیدا نہیں ہوتی، یہ تو روزہ رکھنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ زبان وہ بات کہہ ہی نہیں سکتی جو سکوت سے بیان ہوتا ہے۔ آپ کسی کے الفاظ یا گفتگو سن کر یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کس پیشے سے تعلق رکھتا ہے۔ جن دوستوں میں بیٹھ کر آپ پر خیال آشکار ہوں، انہی دوستوں میں بیٹھ کر خیال مکمل ہوا کرتا ہے۔ جن کو منشائے الہی میسر ہو انہیں آہ سحرگاہی میسر ہوتی ہے، اور آہ سحرگاہی اس کائنات اور باطنی کائنات میں رابطے کا بڑا معتبر ذریعہ ہے۔ اگر عشق زندہ ہو تو نفس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ جس قوم سے نالہ نیم شب اٹھ جاتا ہے اس سے سکون اٹھ جاتا ہے۔ موت یہ نہیں کہ سانس ختم ہو جائے، اصل موت تو یہ ہے کہ ہمیں یاد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ آنکھیں بولتی نہیں ہیں، صرف دیکھتی ہیں، لیکن آنکھوں کے انداز نظر پر سب گویائیاں نثار ہو جاتی ہیں۔ جب تک سچے لوگوں کی اکثریت نہیں ہوتی، جمہوری فیصلے غلط ہیں۔ چھن جانے کے بعد بہشت کی قدر ہوتی ہے۔ اگر آپ کوئی اچھی بات کہیں، اچھا کلام تحریر کریں تو آپ کے لیے ہزارہا اٹھے ہوئے ہاتھ آپ کی صحت اور آپ کی زندگی کی دعا کے لیے تیار ہوں گے۔
اللہ کا کلام کسی اور کے کلام کے مقابلہ میں اتنا ہی بڑا ہے جتنا اللہ تعالیٰ خود۔ اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو باتوں کی پیغمبر سمجھو۔ سب سے موزوں نصیحت تو یہی ہے کہ نصیحت سننے والے میں نصیحت سننے کا شوق ہو۔ عام آدمی اپنی ذات کے لیے باعث رحمت نہیں ہو سکتا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے باعث رحمت ہیں۔ اگر صرف باوضو ہو کر انسان سو رہے تو نیند کا عرصہ بھی عبادت گنا جائے گا۔ اللہ کی تلاش میں پہلا قدم ہی آخری قدم ہے۔ بے بس کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو کتنی ہی عبادتوں سے فوقیت لے جاتا ہے۔ کبھی انسان پر مر رہا ہوتا ہے اور کبھی انسان کو مار رہا ہوتا ہے۔ زندگی ایسا جلوہ ہے کہ جسے پوری طرح دیکھا بھی نہیں جا سکتا اور پوری طرح چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ کربلا کی شکست فتح کی بشارت ہے۔ دنیا کے خلاف فریاد نہ کریں، کوشش کریں کوئی آپ کے خلاف فریاد نہ کرے۔ ہم زندگی بھر زندہ رہنے کے فارمولے سیکھتے رہتے ہیں، اور جب زندگی اندر سے ختم ہو جاتی ہے ہم بے بس ہو جاتے ہیں۔ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچا سکتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے۔ جس انسان نے روزہ نہ رکھا ہو تو اس کے لیے عید کی خوشی بے معنی ہے، ایک سماجی اور سیاسی ضرورت ہے۔ یا اللہ، والدین کو اولاد کی گستاخی سے بچا، اولاد کو والدین کی ناراضگی سے بچا۔ آنکھیں محبت شناس کراتی ہیں اور زندگی نثر سے نکل کر نظم میں داخل ہو جاتی ہے۔ امیر کی صداقت قوم میں صداقت فکر پیدا کر دیتی ہے۔ بیج میں درخت کو دیکھنا ہر آدمی کا کام نہیں ہے، یہ سعادت بھی عطائے رحمانی ہے۔ جب عذاب آنے والا ہو تو توبہ چھن جاتی ہے۔ اللہ کا عذاب اس وقت تک نہیں آتا جب تک عذاب سے ڈرانے والا نہ آئے۔ جس دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے وہ ہمیشہ قرار میں رہے گا، اور جائے قرار بہشت کے علاوہ کیا ہے۔ سب سلامت تو ہم سلامت۔ دولت عزت پیدا نہیں کرتی، دولت خوف پیدا کرتی ہے۔ گانے والے کا سوز قلوب کو زندہ کر دیتا ہے۔ نفس کو اکسانے کا عمل آنکھوں سے شروع ہوتا ہے، اور پھر انسان ایک درندے کی طرح اپنے شکار کی تلاش میں سرگرداں ہو جاتا ہے۔ اکثریت کو صداقت آشنا کیا جائے، اس میں حق گوئی اور بے باکی پیدا کی جائے، یہ مرحلہ طے ہو جائے تو جمہوریت سے بہتر کیا ہو سکتا ہے۔ ظاہر ضروری نہیں کہ باطن کا عکس ہو۔ خالق کے خیال کو چھوڑ کر مخلوق کے خیال میں گم ہونے والا انسان دین و دنیا کے خسارے میں رہتا ہے۔ رحمت ہوتی ہی ہے اعمال کی عبرت سے بچانے کے لیے۔ دوسروں کی خامیوں پر خوش ہونے والوں، کوئی اپنی خوبی ہی بیان کرو۔ رحمت حق اس شخص کی تلاش میں رہتی ہے جس کی آنکھ پرنم رہتی ہے۔ ہم پیمانے بناتے رہتے ہیں لیکن خود کو ماپنے کا وقت نہیں رکھتے۔ اگر منظر نہ ہو تو نظر کس کام کی۔ ایک سماج میں امیر اور غریب کے درمیان جتنا فاصلہ بڑھتا جائے گا اتنی ہی اس سماج میں کرپشن بڑھے گی۔ انسان کے ذخیرہ الفاظ سے یہ معلوم کرنا آسان ہے کہ وہ آدمی کون سے علاقے کا رہنے والا ہے اور کون سے پیشے سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر معاشرے میں بعض امیر پیدا ہو گئے تو مردہ ضمیر ویسے ہی روپوش ہو جائیں گے۔ گناہ کی تلاش ہی تو گناہ ہے۔ اللہ نے آدم کے لیے شیطان کو نکال دیا اور آدم نے شیطان کے لیے اللہ کے امر کو چھوڑ دیا۔ بلند فطرت انسان پست حالات سے گزریں تو بھی ان کا مزاج پست نہیں ہوتا۔ ہر خطرہ خطرناک نہیں ہوتا، ہر سانپ ڈستا نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی نصیحت نہیں جو پہلے نہ کی گئی ہو۔
اسلام سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والوں، مسلمانوں سے نفرت نہ کرو۔ ہم توقعات رکھتے ہیں کہ لوگ ہمارے معیار پر پورا اتریں، ہمارے تقاضوں کو پورا کریں، لیکن ہم خود کسی کی خواہش پر پورا نہیں اترتے۔ آج کے مسلمان جن لوگوں کا نام ادب سے لیتے ہیں، ان کی زندگی کو نہیں اپناتے۔ میری پیاس بجھانے والا پانی کتنے ہاتھوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ عذاب کی انتہائی شکل یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے دولت تسکین نکال لی جائے گی۔ مقدس الفاظ کو منزہ زبان میسر نہ ہو تو لفظ اپنی تاثیر کھو بیٹھتا ہے۔ لباس کے اندر ہر آدمی ایک ہی آدمی ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب یہ وقت ختم ہو جائے گا۔ صاحبان اقتدار صادق ہو جائیں، ہر طرف صداقت ہی صداقت ہو جائے گی۔ اگر اولاد نے مفت حاصل ہونے والا مال گناہ میں لگایا تو اس گناہ کی سزا پیسہ مہیا کرنے والوں کو بھی ملے گی۔ وہ ملک ترقی کرتے ہیں جہاں اداروں کے سربراہ نیک فطرت لوگ ہوں۔ کسی شخص سے اس کی فطرت کے خلاف کام لینا ظلم کہلاتا ہے۔ اگر عالی ظرفوں کی عالی مرتبہ بنا دیا جائے تو منزل مل جاتی ہے۔ اپنی نیک اعمالیوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے عدل کی بجائے فضل مانگتے رہنا چاہیے۔ موت سے پہلے انسان مر نہیں سکتا اور وقت مقررہ کے بعد زندہ نہیں رہ سکتا۔ جس انسان نے ماں باپ کو پرورش کرتے ہوئے دیکھا اور انہیں نہ مانا، اس نے خدا کو دیکھے بغیر کیا ماننا ہے۔ غریب کے پاس تو اچھے زمانے کے آنے کی امید ہو سکتی ہے، لیکن امیر کے لیے برے زمانے کے آ جانے کا خوف ہمیشہ سر پر تلوار بن کر لٹکتا رہتا ہے۔ اگر کسی شخص کی ایک آنکھ کام نہ کرتی ہو تو اس کے منہ پر کانا نہیں کہنا چاہیے۔ ہر چند کی یہ صداقت ہے مگر بدتمیزی کا مظاہرہ ہے۔ انسان کی اصل فطرت کو بیدار ہونے کے لیے صحبت صالح درکار ہے۔ اللہ عدل کرے تو بڑے بڑے جہاندار اور جہانگیر لوگ اس کے آگے کانپتے رہیں گے۔ ہر چیز کو عزت کے ساتھ رہنے دیا جائے تو اپنی عزت بھی قائم رہتی ہے۔ فرعون کی زندگی فرعون کا انجام پائے گی، موسیٰ کی زندگی موسیٰ کا انجام پائے گی۔